اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے سین کی۔ سین کی آواز کو اتنی بھاری نہیں ہوتی بلکہ سب سے ہلکی اور نرم آواز ان تینوں حروف میں محسوس ہوتی ہے۔ طریقہ ہے اس کا ادا کرنے کا کہ ہم زبان کو دانتوں کے قریب رکھیں گے اور آہستہ سے ہوا باہر نکالیں گے تو ہمارا سین ادا ہو جائے گا، جیسا کہ سین۔ آپ یہ پریکٹس کر کے محسوس کریں کیا آپ کی زبان دانتوں کے قریب اور آہستہ سے ہوا کے ساتھ باہر نکل رہی ہے سین ادا کرتے وقت، تو سمجھے کہ آپ کا سین صحیح ادا ہوا ہے۔ اب ان کی مثال لیتے ہیں، جیسے اسم، احساس ہوا جیسے آہستہ سے سٹی بج رہی ہے اسم میں، ٹھیک ہے۔ عام غلطی، سین کو شین کی طرح پڑھ دینا۔ موسٹلی لوگ ایسا نہیں کرتے لیکن بگنرز جو سٹارٹ کرتے ہیں ان سے ہو جاتا ہے۔ یا سین کو بہت بھاری پڑھ دینا، ایسا بھی نہیں، بالکل نہیں کرنا آپ نے۔ اب ہم حرف زا کی بات کرتے ہیں۔ یہ حرف زا بھی سین جیسا ہی لگ بھگ ادا ہوتا ہے مگر تھوڑی وائبریشن کے ساتھ۔ اب یہ پروپر آپ لوگوں نے وائبریشن کو محسوس نہیں کرنا، اس کو ڈھونڈنا نہیں ہے کہ یہ تو نہیں ادا ہو رہا، لیکن یہ آپ کو مثال کے لیے وہی سٹی والی آواز ہوگی لیکن گلے میں ہلکی سی کیمپن بھی ہوگی، تھوڑی سی وائبریشن بھی محسوس ہوگی، جیسے زا۔ کیا آپ محسوس کر رہے ہیں؟ جی ہاں، میں محسوس کر رہی ہوں۔ اگر آپ یہ وائبریٹ زا ادا کرتے وقت محسوس کرتے ہیں تو آپ کا زا صحیح ادا ہو رہا ہے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں، زکات، زمزم، ٹھیک ہے۔ ایسے محسوس کریں جیسے موبائل پر وائبریٹ ہو رہی ہو، لیکن موبائل پر تو پراپر وائبریٹ ہوتی ہے، اس کا اتنا وائبریٹ کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوگا لیکن ہوگا زا، ٹھیک ہے۔ گلے سے سینے کی طرف آپ کو تھوڑی سی ہلکی سی وائبریشن سی محسوس ہوگی۔ اب حرف صاد کی بات کرتے ہیں۔ اس پر بات کرنا بہت لازم ہے کیونکہ 90% لوگ جو ہے صاد کو سواد پڑھ دیتے ہیں اور یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ صاد، اس کو ایسے پڑھنا ہے، سواد بالکل نہیں پڑھنا، یہ صحیح طریقہ نہیں، اس کو پڑھنا ہے صاد، ٹھیک ہے، بالکل سیدھا ادا کرنا ہے۔ یاد رہے صاد کی پہچان جو ہے وہ یہ ہے